یہ جو تاریخ بتا رہے ہیں اپنے حساب سے ہاں تو وہ ٹھیک تھی، آپ کی عمر کے حساب سے آپ ٹھیک بتا رہے ہیں. 91 میں مشاعرہ پڑھتے ہوئے مجھے 20 سال ہو چکے تھے. یہ حقیقت ہے. ایک مشاعرہ یاد ہے مجھے اپنے اللہ بخشے پاکستان کے شاعر تھے خطیب شبائی صاحب، وہ آئے تھے اور ہمارے ہندوستان کے بھی جو دوسرے شعراء اس زمانے کے ہمارے اساتذہ یا سینئرز وہ بھی سب تھے. میں نے غزل پڑھی تو پتہ نہیں، مجھے تو علم نہیں، لیکن شاید کہیں پہلے سے کوئی جملہ خطیب صاحب کی طرف سے آیا تھا جو ہندوستان کے شعراء کے لیے مناسب نہیں. اور وہ جملہ جو تھا وہ شمیم جے پوری صاحب کا سنا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں غزل پڑھ رہا تھا تو درمیان غزل شمیم صاحب نے بآواز بلند کہا کہ سن لیں اس بچے کو جو یہ غزل سنا رہا ہے، ایسی غزل بھی کہہ لو گے تو پسینہ آ جائے گا. یہ ایک جملہ مجھے یاد رہا. مجھے نہیں معلوم تھا اس کا سیاق و سباق یا اس کے پیچھے کی کہانی، لیکن بہرحال آج میں جب سوچتا ہوں تو مجھے اس جملے کی معنویت پہ خود پہ فخر ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے. حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ کس وقت وہ سفر چلتے چلتے یہاں تک پہنچا اور وہ بزرگ کہاں کھو گئے، وہ کہاں چلے گئے جو میرے سر پہ ایک صاحبان کی طرح ہوتے تھے. تو ان کے والد اللہ بخشے کمل صاحب وہ ہمارے ساتھیوں میں تھے. دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو، دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو، کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے. دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو، کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے مجھ کو. کھو گئے وہ بھی چند اشکوں میں سمٹ جاؤں یہ ناممکن، چند اشکوں میں سمٹ جاؤں یہ ناممکن ہے. ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سنبھالے، چند اشکوں میں سمٹ جاؤں یہ ناممکن ہے. ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سنبھالے. بات یہ ہے کہ غزل کا جو سفر ہے مشاعروں کے حوالے سے یہاں تک آیا، اور غزل نے جو اب رنگ اور اس کا لباس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کی مثال ہمارے حالات بھی ہیں اور سیاسی حالات کو زیادہ دخل ہے. غزل کے پیراہن کو بدلنے میں جو شاعر نے مجبوری کے ساتھ بدلا ہوگا یا بدلنا پڑا ہوگا تو کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوئے، انہوں نے زیادہ گہرے اور شوخ رنگوں کا استعمال کیا، لیکن کچھ لوگ اپنی روایت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور غزل کے مزاج کے خلاف نہ جانے کا ایک عہد رکھتے ہوئے انہوں نے اس سلیقگی سے وہ احتجاج درج کرایا جو ایک عام شاعر نے ذرا بآواز بلند یا لاؤڈلی پیش کیا. تو یہ بھی ایک بات ہے، لیکن کیا سب نے. میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا یا میں متاثر نہیں ہوا تو غلط ہوگا. غلط ہوگا اس لیے کہ آدمی اپنے ماحول جو اطراف میں اس کے جو ماحول ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور یہ اس کی فطرت ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے. اور خاص طور سے شاعر کو تو ضرور ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ سماج کی آنکھ کہلاتا ہے. تو وہ ایک کسی اخبار نویس سے بہتر طور پہ اس خبر کو محسوس کرتا ہے، اور جب محسوس کرتا ہے پھر جو اس کے ادا کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اخبار نویس کے مقابلے میں کہیں بہتر اور اعلیٰ ہوتا ہے، جو دل میں کر جائے، دل میں اتر جائے. تو یوں کہوں کہ اگر میں نے اپنی سماجی حالت کو یا اپنی سیاسی حالت کو
محسوس نہیں کیا تو شاید میں غلط کہوں گا، جھوٹ بولوں گا، کیا، مگر اس کے اظہار کا جو طریقہ تھا، جو ہمیں بزرگوں سے ایک سلیقہ ملا ہوا تھا، اس کو برتنے کی کوشش کی، اس کو برتنے کی کوشش کی۔ زہر نیم کے رس میں ملا جب زہر، نیم کے رس میں ملا جب زہر میٹھا ہو گیا، نیم کے رس میں ملا جب زہر میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا، نیم کے رس میں ملا جب زہر میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا، اتنا ادلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لگ بھگ 10 سال پہلے وہ شروع ہوا سلسلہ، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے، تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا، آ گلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب، آ گلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب، کل تلک جو شخص میرا تھا آ گلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب، کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو، کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو گیا، آ گلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب، کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو۔ ایک وقت نہیں، بلال نے خاطر خواہ ترقی کی، مجھے خوشی ہے، اور ہر آدمی کو حق حاصل ترقی کرنے گا، تو مجھے اللہ بخش انور جلال پوری یاد آتے ہیں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ ایک بار میں اور وہ آ رہے تھے کار سے، یہ ادھر بجراؤ کی سائڈ سے آنا تھا، یہاں نجیب آباد ٹرین پکڑنا تھی ان کو، وہاں سے نجیب آباد سے سیالدہ ایکسپریس ہے، مجھے بھی پکڑنا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، ان کو مرے ہوئے چلا تھا عرصہ میں، تو کب کہا ہوا، مجھ سے بولے طاہر میں ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں لیکن یاد کرنا، یاد رکھنا، میں کہا ہاں، اب اچھا خاصے بیٹھے ہوئے، بولے تمہارا جو یہ شاگرد ہے یہ اگلے 10 سال میں ایک نمایاں طور پہ کامیابی حاصل کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، ان کی دور اندیشی اور دوربینی کی تعریف کرنا میرا مقصد ہے، لیکن اس کی جو بنیاد میں جو شخص ہے وہ بلال ہے، تو آج آپ کے سامنے ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان سے وابستہ ہوں یا وہ مجھ سے وابستہ ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، وہ ہمارے شہر میں استاد رامپوری نام کے ایک شاعر تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، وہ تحصیل ٹانڈا سے آتا تھا میرے پاس، اور مجھ سے غزل لکھواتا تھا اور 10 روپے دیتا تھا، چلا جاتا تھا، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن آئے، ایک بار تو بولا استاد آپ 2 غزلیں چاہیے اور 20 روپے دے دی، بھائی تجھے کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا ایک شاگرد پڑھا دیا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج بلال کا شاگرد ہے۔ میرے لیے اس کا ہونا، حمزہ کا ہونا اس لیے مبارک ہے
کہ آپ کو پتہ ہوگا سب کہ پوتے سے زیادہ ہوتی ہے محبت زیادہ ہوتی ہے. تو میرے لیے حمزہ پوتے کی شکل میں ہے تو مجھے ان سے زیادہ پیار اور زیادہ محبت ہونے لگی یا ہو رہی ہے. تو یہ اپنی جگہ پر ایک غزل میں آپ کو یہی سنانا چاہتا ہوں جو میرے سینے میں رہتی ہے اور اس کو نکلنے کا یا اس کو باہر آنے کا موقع نہیں ملتا. ٹائم نہیں میری صحبت کا میری صحبت کا یہ اثر نکلا. میری صحبت کا یہ اثر ملا. میری صحبت کا یہ اثر نکلا. کیا بات ہے. اس کی گردن پہ میرا سر اس کی گردن پہ میرا سر نکلا. میری صحبت کا یہ اثر نکلا. اس کی گردن پہ میرا سر نکلا. میرا دامن لہو میں تر نکلا. میرا دامن لہو میں تر نکلا. تب کہیں جا کے اس کا ڈر تب کہیں جا کے اس کا ڈر نکلا. ڈھونڈنے والے کامیاب ہوئے. ڈھونڈنے والے کامیاب ہوئے. ڈوبنے والا ڈوب کر نکلا. ڈوبنے والا ڈوب کر نکلا. وہ مجھے دیوتا سمجھتا تھا. وہ مجھے دیوتا سمجھتا تھا. وہ مجھے دیوتا سمجھتا تھا. ایک آنسو یہ سوچ کر وہ مجھے دیوتا سمجھتا تھا. ایک آنسو یہ سوچ کر نکلا. ایک آنسو یہ سوچ کر نکلا.
ایک آہو آہو کہتے ہیں ہرن، ایک آہو کی مثل تو بھی فراز، ایک آہو کی مثل تو بھی فراز، اپنی خوشبو سے بے خبر، اپنی خوشبو سے. ایک غزل میں آپ کو اور سناتا ہوں لیکن اس کا